بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے پاکستان کے سینئر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا ایک پینل ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کے لیے آگاہی پروگرام ہومیوپیتھی اینڈ صحت کے حوالے سے ایک بہترین پروگرام پیش کرتے ہیں. ایک کوئی مرض اور اس کی وجوہات اور اس کا ہومیوپیتھک ادویات سے علاج کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے ہیں. تو ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ 1.5 سال سے جاری ہے. تو آج بھی ہمارے پاس پاکستان کے سینئر ہومیوپیتھک ڈاکٹر تشریف رکھتے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے یورینری سسٹم، جو انسانی جسم میں پیشاب کے امراض ہیں یا پیشاب کی پرابلمز ہیں. یورینری سسٹم کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس میں کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، آج اس پہ ہم کھل کر بحث کریں گے، بات کریں گے. آپ کے لیے انفارمیشن ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ اس پروگرام کا بہت فائدہ ہوگا. تو ہومیوپیتھی اور پیشاب کی بیماریاں کے حوالے سے یہ ہمارا ٹاپک ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں. اب تو سامنے نوجوان لڑکا، ینگ مین، ڈاکٹر عقیل جاوید، سیکرٹری جنرل CH پاکستان. ان کے ساتھ بھی نوجوان ڈاکٹر ہی ہیں. نوجوان کہیں گے تو عزت بچے گی. ڈاکٹر قاضی سجاد احمد صاحب، پریزیڈنٹ CH پاکستان ہیں. آپ پچھلی 2 دہائیوں سے پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہی میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ یورینری سسٹم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں مختلف قسم کے سسٹم قائم کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک یورینری سسٹم ہے. ٹھیک ہے. یورینری سسٹم جو ہے 2 کڈنیز، پھر اس کے آگے یوریٹر جو اس سے 2 نالیاں آگے نکلتی ہیں، پھر بلیڈر جس کو مثانہ کہتے ہیں، یوریتھرا اور پراسٹریٹ میل میں ہوتا ہے، جبکہ فیمیل میں باقی چیز آرگنز تو موجود ہوتے ہیں لیکن پراسٹریٹ نہیں ہوتا. صحیح. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ اپر یورینری سسٹم اور لوور یورینری سسٹم. اپر یورینری سسٹم میں کڈنیز اور یوریٹرز آ جاتی ہیں اور لوور یورینری سسٹم میں بلیڈر، یوریتھرا آتے ہیں. اور میل میں بلیڈر، پراسٹریٹ اور یوریتھرا. یہ یورینری سسٹم ہے. ٹھیک ہے سر. جناب ڈاکٹر عقیل جاوید صاحب، یہ یورینری سسٹم کا فنکشن پلیز ذرا میرے ناظرین کو بتا دیں کہ فنکشن کیا ہے. فنکشن بڑا سمپل اور بڑا ضروری ہے. بیسیکلی اگر اس کو میں ایک لفظ میں اس کا کرکس یا سمری بیان کروں تو یہ ہے کہ جو ویسٹیج ہے، غیر ضروری جو چیزیں جو جسم میں نہیں ہونی چاہیے، وہ یورین کے تھرو یا گردوں کا جو فنکشن ہے اس کو تھرو وہ ایکسکریٹ ہوتا ہے. تو یہ تو اس کا ایک لفظ میں اگر میں اس کو بیان کر پاؤں تو ویسٹ مینجمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جو پہلا پوائنٹ اس کا بنے گا ویسٹ مینجمنٹ ہے کہ جتنے غیر ضروری اجزاء ہیں، فاسد مادے اگر میں اردو میں اس کو کہوں تو بجا ہوگا. اس کے علاوہ جو الیکٹرولائٹس کا سسٹم ہے جسم میں، جس میں میگنیشیم، کیلشیم اور اس قسم کی چیزیں، سالٹ، واٹر، یہ پائے جاتے ہیں، وہ غیر ضروری چیزیں ان کا نکلنا، اگر گردے آپ کے فنکشن فالٹ ٹھیک ہیں تو وہ غیر ضروری چیزیں نکالتے ہیں. اس کے علاوہ فلوڈ مینجمنٹ ان دی باڈی، جسم کو کتنا پانی چاہیے، کتنا ایکسٹرا ہے، اس کی ایکسکریشن بھی اس کے تھرو ہے. اس کے علاوہ ڈی ٹاکسیفیکیشن بھی اس کا ایک فنکشن ہے. اگین جو چیز نہیں چاہیے، جو جسم کے لیے خطرناک ہے، وہ جسم سے نکلتے ہیں. اس کے علاوہ ہارمونل فنکشنز بھی موجود ہیں گردوں کے، جس میں خواتین کے اسپیشل ہارمون ایسٹروجن سر فہرست ہے. اس طرح مردوں کے ہارمون پروجسٹرون یا ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں یہ سر فہرست ہیں. اس کے علاوہ جب ہم وائٹامن ڈی لیتے ہیں سورج کی روشنی کی مدد سے، اس کو بھی انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے یا اس کی ایفیکیسی کو لینے کے لیے بھی گردے اپنا افعال انجام دیتے ہیں. تو دوبارہ میں اگین آتا ہوں کہ ایک فلٹریشن پلانٹ اللہ تعالیٰ نے جس میں رکھا ہوا ہے، جس کا سٹارٹ اوبیسلی گردوں سے ہوتے ہوئے یوریٹر کے تھرو جو نالیاں ہوتی ہیں اس کے تھرو آتا ہے یہ مثانے بلیڈر میں، اور بلیڈر سے پھر
यूरेथ्रा एक नाली है उसके थ्रू, और फिर मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो होते हैं जिसको हम और फिर में शर्मगाह ख़वातीन का अज़ाए तनासुल उर्दू में कह सकते हैं, अंग्रेज़ी शायद सेंसर हो जाए, उसको वैसे अंग्रेज़ी में पीनस कहते हैं, उसके थ्रू या वजाइना के थ्रू आउट होके वो गैर ज़रूरी फासद मादे निकलते हैं और उसको मैनेज करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त 2-4 में नाम क्रिएटिनाइन है, यूरिक एसिड है और यूरिया, इसका जिस्म से इखराज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि गुर्दों का काम है। नहीं, इंसान जब पानी पीता है तो पानी किन मराहल से गुजर के आगे यूरिन बनता है? जी बिल्कुल, पानी जब इंसान पीता है तो ऑब्वियसली स्टमक से होता हुआ गुर्दों में आएगा, और गुर्दों में अब मैनेजमेंट होनी है कि जो यूटिलाइजेशन है वो तो होगी। अब उसमें अगला फेज़ उसका ये है कि कितना चाहिए, कितना जो गैर ज़रूरी पानी है वो फिर गुर्दों ही का काम है उसको उस मराहल से गुजारने के बाद निकाल दें। मिसाल के तौर पर डायबिटिक पेशेंट में आपने देखा होगा कि बार बार पानी पीते हैं और बार बार वॉशरूम जाते हैं। होता क्या है कि जब वो पानी पीते हैं उनके जिस्म में ना खुराक की या एनर्जी की कमी महसूस हो रही होती है, तो खुश्की पैदा होती है, डिहाइड्रेशन पैदा होता है। जिसम आपको पता है कि मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो पानी पे मुश्तमिल है, तो उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो पीते हैं, लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता पानी, उसकी वजह से वो एक्सेस हो जाता है। और ज़ाहिर है जब एक कैपेसिटी है पानी को अब्जॉर्ब करने की या रोकने की या स्टॉप करने की, वो जब ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर जिस्म से गुर्दों का काम है वहाँ से निकालना, और फासद मादों को ज़ाहिर करना गुर्दों का काम है। जब गुर्दे फिर काम किसी वजह से नहीं करते तो वही पानी फिर खून में शामिल हो जाता है। जी और इसी को डायलिसिस बोलते हैं। इसको डायलिसिस बोलते हैं। यानी कि फिर वो खून को फिल्टर करके पानी निकाल वो आपने ना फिर मसनूई, जिसको हम आर्टिफिशियल मैनेजमेंट कहते हैं, जो डायलिसिस है वो बेसिकली वो काम जो कुदरती तौर पे गुर्दों को करना चाहिए नहीं हो पाता, तो फिर डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। जी डॉक्टर काजी साहब, कि अब ये बताएं कि ये जो मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम है, इनमें क्या बुनियादी फ़र्क है? इससे पहले मैं जो फंक्शंस आपने पूछे यूरिनरी सिस्टम को, उसमें 2-3 अहम पॉइंट ये भी हैं कि जो हमारे ब्लड का वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखा जाता है। फिर उसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स गुर्दे से इखराज होता है उसका। फिर उसके अलावा ये जो ब्लड का पीएच होता है, पीएच से मुराद ये है कि ब्लड में एसिडिटी कितनी है और अल्कलाइन कितने है, क्योंकि जब ये इसका जो नॉर्मल रेंज होती है इसकी पीएच की, ये 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। अगर ये बढ़ जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑल ओवर द बॉडीज़ जो फंक्शन होते हैं वो इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो बुनियादी तौर पर तो 98% सिस्टम मेल और फीमेल का एक जैसे ही है। उस मेल में भी 2 गुर्दे होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस ये भी देखें कि एक गुर्दे पर भी लोग काम निज़ाम ज़िंदगी चला रहे थे। नहीं, ऑपरेशन की बात नहीं करता, बाई बर्थ भी कुछ ऐसे पेशेंट भी देखेंगे कि कुदरत की तरफ से एक गुर्दा लेकर वो जन्म लेते हैं। काम चलता रहता है। फीमेल में भी 2 होते हैं, मेल में भी 2 होते हैं। फिर उसके अलावा यूरिटरीज, वो यूरिथ्रा, ब्लैडर, ये कॉमन है। मेल में फ़र्क यह आ जाता है कि उनमें प्रोस्टेट वो फंक्शन अदा कर होता है और फीमेल में ओवरीज वो फंक्शन अदा कर। ये इसका बुनियादी फ़र्क है। हमारे एक दोस्त हैं, इस वक्त वो एसएसपी हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, लाहौर में ही हैं। बहुत पुरानी है हमारा ताल्लुक़ है। तो वो एक ही है बाई बर्थ, एक किडनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं। थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ता है उनको, कुछ चीज़ों से एक्स्ट्रा आर्डर नहीं लेते, लेकिन वो एक गुर्दे के साथ माशाल्लाह तकरीबन 50 साल की उम्र के हो गए, तो एक गुर्दे के साथ चल रहा है। तो इससे आगे है कि आपने बड़ी तफसील से बयान कर दी ये बात। तो डॉक्टर साहब आप ये बता दें कि यूरिनरी सिस्टम जब अपसेट होता है या किस वजह से अपसेट होता है, क्या क्या बीमारी उसमें होती है तो यूरिनरी सिस्टम ख़राब हो जाता है? जी डॉक्टर साहब बहुत सारी बीमारियां हैं। इसमें सिर्फ तो हम इसको एक नाम देते हैं यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। तो ये जो ट्रैक इन्फेक्शन है, जो रास्ता है
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई इसको हम मेडिकल की लैंग्वेज यूटीआई तो मेरे ख्याल एक बड़ा लंबा वसी फील्ड है, वो तो रखेंगे, बिल्कुल उसी तरफ आ रहे हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल आप अभी तो बीमारियों के नाम बता रहे हैं ना, हाँ, कि उसमें क्या क्या हो सकती हैं, ये हो सकती हैं। अच्छा, उसमें बाज़-औक़ात होता क्या है कि किडनी स्टोन्स अगर हों तो ज़ाहिर आप इन्फेक्शन में चले जाएंगे। इसके अलावा बाज़-औक़ात जो ब्लैडर का कैंसर है, किडनी का कैंसर है, ये सर फहरिस्त आती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म सिस्ट भी बाज़-औक़ात किरदार अदा करती हैं। तो ये इस ट्रैक में जब भी इन्फेक्शन होगी तो ज़ाहिर प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील से मतलब बयान किया कि मेल और फीमेल के उसमें फंक्शन में क्या फ़र्क है। तो वो आपने कहावत सुनी होगी कि जो ऊँट रखते हैं ना सर, वो दरवाजे भी ऊंचा रखते हैं। तो एक मेजर जो डिफरेंस है वो जो ब्लेडर साइज़ है ना, ब्लेडर साइज़ मेल और फीमेल का, वो एक मेजर डिफरेंस है उसमें। मिसाल के तौर पर, मिसाल के क्या मेडिकली आपको बता देता हूँ कि जो ख़वातीन का ब्लेडर होता है वो 4 सेंटीमीटर्स होता है, अच्छा, एवरेज। ठीक है, किसी का 3 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है। इसी तरह जो मर्दों का जो एवरेज ब्लेडर है वो 20 सेंटीमीटर है। तो एक तो साइज़ का फ़र्क है। ये ब्लेडर को अगर मैं अपने आम पब्लिक के लिए या ऑडियंस के लिए, नाज़रीन के लिए बयान करूँ, तो अगर आपने फुटबॉल देखा हो, उसमें एक ट्यूब सी डलती है, तो उसको आप ब्लेडर की एक मिसाल दे सकते हैं। तो उस ट्यूब या उस टैंक की कैपेसिटी का इशू है 4 cm और 20 cm, इट्स अ हेल ऑफ डिफरेंस। फिर इस ब्लेडर के फ़र्क की वजह से जो यूरेथ्रा होती है ख़वातीन की, ये शॉर्ट होती है। मैं यूरेथ्रा के बेसिकली साइज को डिफाइन करना चाहिए, शॉर्ट होती है ड्यू टू इस डिफरेंस, ड्यू टू मेल। तो इसके साइज़ का बेसिकली एक यूरेथ्रा के साइज़ का और फिर मेल के साइज़ का ट्रैक का फ़र्क है। ब्लेडर टू आपके जो लास्ट रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसको अखराज के लिए। तो एक तो ये यहाँ पे थोड़ी सी तस्हीह कर लेते हैं। मैंने ब्लेडर कह दिया, वैसे ये यूरेथ्रा की साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ख़वातीन में 4 सेंटीमीटर है और मेल में 20 सेंटीमीटर है। तो ट्रैक का फ़र्क हो गया। और ज़ाहिर है फिर इसमें डिपेंड करता है कि छोटा कद है, बड़ा कद है। अफ्रीका के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन या जिस्म किसी और हिसाब से होगा। माशाल्लाह 7-7 8-8 फीट के जवान हैं, पाकिस्तान में आएंगे या बांग्लादेश में आएंगे, तो वो डिपेंड करता है। तो ये है। बाकी बीमारियां ऑलमोस्ट हम लोग, किडनी स्टोन इसमें सर फहरिस्त जो है किडनी को डिस्टर्ब कर सकती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे यूरिनरी सिस्टम में एक सिस्टम से कौन कौन सी अज्जा जो हैं वो खारिज होते हैं? देखिए जी, गुर्दे या यूरिनरी सिस्टम का बुनियादी फंक्शन 2 हैं, मेंटेनेंस बॉडी के फ्लूइड के और एक्स्ट्रा को अखराज करना। जब एक्स्ट्रा अखराज नहीं होता, उसके 3 वजूहात होते हैं। किडनी खुद अगर काम नहीं कर रहे, लिवर प्रॉब्लम आ गया है, हार्ट प्रॉब्लम है, उस वजह से ये उडीमा बाद लोगों को लंग्स में हो जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है। तो ये उसके एक साइड इफ़ेक्ट हैं। जब वो बैलेंस नहीं रहता यूरिनरी सिस्टम, या उसकी बैक में अगर सिस्टम तो ठीक है लेकिन लिवर काम नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली गुर्दे वो चीज़ पैदा नहीं करेंगे, एक प्रॉब्लम आएगा। गुर्दे की जो नेफ्राइटिस बहुत एक अहम बीमारी है। किडनी अपनी जगह पर, जब नेफ्रॉन्स में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वर्किंग कंडीशन जो तो बहुत वीक हो जाती है, और फिर जो बॉडी से अखराज होने होते हैं वो रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब आम तौर पर ये है कि एक नॉर्मल आदमी, तंदुरुस्त, नॉर्मल से तंदुरुस्त आदमी की बात करता हूँ, जो उसका इनटेक भी प्रॉपर हो, तो वो 800 से लेकर 2000 मिलीलीटर तक यूरिन 24 घंटे में खारिज हो सकता है। या इसको दूसरे अल्फाज में ये कहें कि 1.5 लीटर यूरिन का अखराज एक तंदुरुस्त आदमी जिसका इंटेक अच्छा हो। अगर एक आदमी किसी वजह से, जैसे रमज़ान में पानी कम पीते हैं या पी नहीं सकते इंसान, रोज़ा होता है, तो डेफिनेटली वो यूरिन कम पैदा होगा। ये एक एक्सेप्शनल केसेस हैं। लेकिन एक जनरल रूटीन की बात करता हूँ, इंसान भी तंदुरुस्त हो, इंटेक भी उसका प्रॉपर हो, अच्छा हो, तो फिर इतना ये सिक्रीशन इसकी ये गुर्दे करते हैं। फिर उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे बॉडी के
اس سے فنکشن ریلیٹڈ ہیں. بلڈ پریشر ہے, جب اس کی میڈیسن دی جاتی ہے چاہے ایلوپیتھی ہے یا ہومیوپیتھی ہے, وہ یورین کا اخراج زیادہ ہوتا ہے, بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ اس طرح کے اس کی جو سیکریشنز ہیں یہ میٹر کرتی ہیں. اگر بیلنس ہے تو انسانی صحت اچھی ہے, اگر اس میں بیلنس نہیں ہے تو اس کی صحت اچھی نہیں رہ سکتی. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ ایک نارمل انسان جو ہے, جو کہ بالکل فٹ ہے, وہ اگر پانی مناسب لیتا ہے تو میکسیمم 1.5 لیٹر تک کیپیسٹی ہوتی ہے یورین کے اخراج کی. تو کیا خواتین میں بھی سیم ہی ہے ایسا؟ نہیں جی, ایسا سیم نہیں ہے. میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ خواتین اور میل فنکشن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینس رکھا ہوا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ میل میں جو ایڈیشنل چیز ہے وہ پروسٹیٹ ہے, اور خواتین میں جو بچی دانہ ہے وہ ایک ایڈیشنل فنکشن ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. چونکہ جو سائز ہے بلیڈر کا اس میں فرق ہے. جو میل بلیڈر ہوگا وہ 400 سے 600 ملی لیٹر کی کیپیسٹی کے ساتھ ہوگا. جو فیمیل بلیڈر ہوگا ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے 300 سے 500 ملی لیٹر کی. تو ظاہر ہے ایک ٹینک, اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک ٹینک لگا ہوا ہے, ایک ہے 20 لیٹر کا اور ایک ہے 10 لیٹر کا, تو 20 لیٹر میں ہولڈنگ کیپیسٹی 20 لیٹر والی ہوگی اور 10 لیٹر میں ہولڈنگ کیپیسٹی 10 لیٹر والی ہوگی. جب بھی ایک میکسیمم لیول پہ کچھ 70% پہ جاتا ہے یہ جو ٹینک یا بلیڈر جسے ہم کہتے ہیں, تو وہاں پہ ایک انڈیکیشن نروس سسٹم کے تھرو برین کو ملتی ہے, اور وہاں سے پھر انڈیکیشن آتی ہے کہ اب دس از دی ٹائم ٹو ریلیز دی اور ٹو پاس دی یورین. تو اس کو بلیڈر کا سائز فرق ہے. یہ میں ایک ایوریج صحت مند خاتون یا مرد کی بات کر رہا ہوں. پھر اگین یہ ویری کر سکتا ہے, باڈی ٹو باڈی اس کے سائز کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ خواتین میں وہ کم ہوتی ہے کیپیسٹی ہولڈنگ کی, تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا بھی یہ ہے کہ خواتین تھوڑے تھوڑے وقفے سے پیشاب یہ پاس کر رہی ہوتی ہیں, اور مرد نارملی مطلب دن میں کوئی 1-2 دفعہ یا 3 دفعہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن خواتین کو اگر آپ آبزرو کریں, چونکہ تھوڑا پانی پیا, وہ ٹینک بھرا, انڈیکیشن آئی, وہ پھر چلی گئی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہوا ہے. اور اگین وہ ٹریک کا بھی فرق ہے. مرد کا ٹریک ذرا 20 سینٹی میٹر لمبا ہے جو یوریتھرا کی اگر بات کریں, بلیڈر ٹو ریپروڈکٹیو آرگن کی بات ہو رہی ہے, اور خواتین کا 4 سینٹی میٹر ہے. تو وہ فرق ہے اس میں. جی ڈاکٹر صاحب, میل اور فیمیل میں ایک فرق ہوتا ہے. بہت ساری خواتین ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا سی ہنسی ہیں, کھل کھلا کے ہنسی ہیں تو یورین پاس ہو جاتا ہے. ان کو کھانسی آتی ہے تو یورین پاس ہو جاتا ہے, جبکہ مردوں میں چیزیں کم ہیں. یہ کیا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ فیمیل میں پیشاب کو کنٹرول نہ وہی کرنے ہے. کی وجوہات کیا ہیں؟ جی وہی ہے. یہ ان میں سے ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے, میں ادھر آ جاتا ہوں. اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو پیلوک نیوروپیتھی, اس کے ایک ریزن ہے, نروس سسٹم ان کا وجہ سے ہے. پھر سینٹرل نروس سسٹم ڈس آرڈر اس کا ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی وہ, میں بھی یہ کاذب بتا رہا ہوں جن میں ان کو یورین کم نکلتا ہے. آپ نے سوال آپ نے کہا کہ کھانسی سے کیوں نکلتا ہے, اس پر میں بات جاتا ہوں. ابھی میں وہ کاذب بتا رہا ہوں جن کی وجہ سے یورین کا اخراج کام ہوتا ہے یا ان کے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح آ جائیں کہ بلیڈر کا جو مسلز کا ڈس فنکشن کہہ لیں یا مسلز کا ویک ہونا بلیڈر کے. پھر اسی طرح نیورولوجیکل ڈیزیزز ہیں, یہ جو ہوتی ہیں اس میں اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں. یہ نیورس سسٹم سے ہے, یہ دماغ میں کوئی ٹیومر ہو سکتی ہے, پھر ڈیمینشیا ان کو ہو سکتا ہے, پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی یادداشت میں کوئی فرق آ جائے, اس سے فرق پڑتا ہے. ان کے جو بیہیویئر یا موڈ میں جو چینجز آتی ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں. ایسٹروجن لیول جو ان کا ہوتا ہے, اسپیشلی جب آفٹر مینوپاز وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ ان کو جو, اب میں آتا ہوں کہ وہ پیشاب پر کنٹرول کیوں نہیں کر سکتی. جب وہ کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ پھر مسلز بھی ویک ہوتے ہیں. کہ خواتین ہنستے مسکراتے کھانستے مردوں کی نسبت ان کا یورین بے اختیار نکل جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ ان کا جو بلیڈر کا مسلز ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں, اور
بعض کا یہ ویکنیس ایک پیرالائز ہونے کی کنڈیشن بھی اختیار کر لیتی ہے، اور یہ کنڈیشن مردوں میں بھی بعض کا ہوتی ہے. اس کے سمٹم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یورین کیا، رک گیا، پھر شروع ہو گیا، پھر رک گیا. یہ اس کے ایک اہم سمٹم ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثانے کا فالج ہے، اس کے مسلز پراپر کام نہیں کر رہے، خواتین میں بھی مردوں میں بھی. یہ کامن چیز ہے. اچھا، بات ہو رہی تھی خواتین کی. پھر اس کے بعد ان کی کوئی نروز ڈیمیج ہو جاتی ہے، کیونکہ نروز جو ہے ہمارے مائنڈ سے باڈی کے ہر آرگن کو ایک سگنل جاتا ہے. ہر خاتون کی ڈیمیج ہو جاتی ہے جی، جس کو یہ پرابلم ہو. میکسیمم خواتین کو پرابلم نہیں، وہ میکسیمم جتنی کسی کو بھی ہے یہ پرابلم ہوگا. ان میں سے ایک وجہ، ضروری نہیں کہ یہ تمام ایک کاز ہوگا. یا ان کے مسلز ویک ہوں گے، یا ان کی کوئی نروز ڈیمیج ہو جائے گی. یہ مسل ویک کیسے ہو جاتے ہیں؟ مسل بیماری کی وجہ سے یا اس میں دو تین وجوہات ہیں. اگر وہ ایکسرسائز نہیں کرتی تو یہ بیفور ٹائم ویک ہوگا، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں. میں دونوں کی یہاں پر بات کرتا ہوں. اگر وہ پراپر ایکسرسائز کر رہے ہیں میل اور فیمیل دونوں، تو ان کے بلیڈر کے یا مثانے کے مسلز ویک ہوں گے. یہ ایک ایج فیکٹر ہے، لیکن وہ ڈیلے ہو جائے گا. پھر اس میں انفیکشنز بھی آتی ہیں، مختلف انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے، پھر بھی اس کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں. پھر ڈائٹ بھی اس میں آ جاتی ہے. یہ تین چیزیں مل کر ان میں سے کوئی بھی ایک فیکٹر ٹریگر کر جائے تو یہ پرابلم آ سکتا ہے. پھر نروز کا ڈیمیج ہو جانا، وہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈینری سٹریس ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ نروز اپنا کام چھوڑ جاتی ہے، یا اس کے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے مائنڈ کی اور آگے اس متعلقہ آرگن کی، اس میں گیپ آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایسے پیشنٹ بھی کے پاس، ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی کلینک پر آتے ہیں کچھ بچے، بلکہ میں نے ایک دو ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ ان کے آگے بچے بھی ہیں تو رات کو پیشاب ان کا نکل جاتا ہے. بیڈ ویٹنگ وہ ایک الگ سے ٹاپک بھی کریں گے. یہ نروس سسٹم میں ہی کہنے کا مقصد یہ گیا کہ ان کی نروز ڈیمیج ہو جاتی ہیں. پھر اوبیسٹی، اگر ان کا پیٹ بہت بڑا ہوا ہے اور پھر اس کا پریشر اس کا نیچے پڑتا ہے کڈنی پر، یوٹرس پر، پھر وہ پریشر آگے بلیڈر پر جاتا ہے، تو وہ اس کو یہ ایک ایکسٹرا چیز ہو جاتی ہے کہ میل اس سے مستثنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ان میں ہوتا ہے، اس لیے پھر پریشر پڑتا ہے، ان کی خواہش جلدی پیدا ہو جاتی ہے، یورین کو جلدی کر جانا پڑتا ہے. اسپیشلی ڈیورنگ پریگننسی، کیونکہ یہ ایک بڑی چینجز آ جاتی ہیں، ہارمونل چینجز بھی ہوتی ہیں اور فزیکلی چینجز باڈی میں آ جاتی ہیں. وہ ایک بوجھ سا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پریگننسی میں لیڈیز کو پیشاب زیادہ دیر تک وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، فوراً جانا پڑتا ہے. پھر یہ اسپیشلی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے جی کہ فیمیل میں زیادہ پرابلم ہوتا ہے، یہ پرابلم آپ نے دیکھا ہوگا یا ہم دیکھتے ہیں کلینک پر جب آتے ہیں یا سنتے ہیں، یہ جب عورتیں مینوپاز کی پیریڈ میں داخل ہو جاتی ہیں، وہاں پر ایسٹروجن جو ہارمونز ہے، جس کو عورتوں کی بیوٹی ہارمونز بھی کہا جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے. اس کی کمی کی وجہ سے پھر وہ ان کے جو اس کے بلیڈر کے مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، وہ کھانستے ہو گئے، آنستے ہو گئے، چھینک مارتے ہو گئے، تو وہ یورین لیکیج ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری طرف اگر چلو مردوں کی بات اب ادھر رہنے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اگر ان کو پیلوک ٹراما ہو جاتا ہے، کوئی ڈیورنگ ڈیلیوری ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ سسٹم ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر کرانک قسم کی کھانسی اور ایجڈ خواتین کی بات کرتا ہوں، ینگ کی بات نہیں کرتا، اس سے بھی، یا کانسٹیپیشن ہے، اس سے بھی یہ چیزیں ان کا پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ماشاءاللہ بتایا. تو آپ سے میں اگلا سوال روک کے اسی پہ بات کروں گا کہ اس کی ہومیوپیتھی میں کون کون سی ادویات ہیں جو ہمیں بات کی ہے
یہ پیشاب جو ہے یہ رکتا نہیں ہے. جی بالکل, میں اسی طرف آتا ہوں. ویسے تو ڈاکٹر صاحب نے جتنی ڈیٹیل سے بات کر لی, میرا خیال ہے اس میں ایکسپلینیشن بنتی نہیں ہے. تھوڑا سا میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کے جواب میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ انوالنٹری کیوں یہ یورین پاس ہوتا ہے, چھینکنے سے یا کھانسی سے, مطلب کیوں پاس ہوتا ہے. اور آپ سے پوچھا کہ اس کی میڈیسن بھی بتانی ہے. اس کی میڈیسن میں بتاؤں گا, میں پورا اسپیشل میڈیسن ہے, پورا انشاءاللہ ٹھنڈا کروں گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ میں آپ کو 3 پوائنٹ آف ویو سمجھا دیتا ہوں. اسلامک پوائنٹ آف ویو, ایلوپیتھک پوائنٹ آف ویو اور اوبیسلی ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو, تینوں پہ بات کر لیتے ہیں. اسلامک کھول کے کریں. اسلامک پوائنٹ آف ویو, 2 خواتین ایک مرد کے برابر گواہی آدھی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ نے خاتون کو ویسے ہی مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم کمپیریزن میں جائیں گے کہ مین کی یا میل کی ہولڈنگ کیپیسٹی خواتین کے نسبت بہت اچھی ہے, اور بالکل اس میں اسلام کہتا ہے عورت آدھی ہوگی مرد ایک ہوگا, یا عورت 2 ہوگی مرد ایک ہوگا. تو یہ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو آ گیا. نیکسٹ, جسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, انہوں نے تو ماشاء اللہ بہت ڈیٹیل میں بتایا, میں اس کو کرکس دیتا ہوں کہ جب ہارمونل ڈسٹربنس ہوتی ہے, وہ میل ہو یا فیمیل ہو, مسلس چونکہ ہارمونز کے تابع ہوتے ہیں, اس کو چلانے میں کردار ادا کرتے ہیں, تو جب ایسٹروجن اسپیشلی خواتین میں جو بیوٹی یا لو ہارمون کہلاتا ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, ود ایج ہو سکتا ہے, ود اوبیسٹی ہو سکتا ہے, ود اور بہت سارے مینسز کے مسائل ہو سکتے ہیں, ود پریگننسی ہو سکتے ہیں, بہت سارے مسائل, مینوپاز ہو سکتے ہیں, بہت ساری بیماری ہو سکتی ہے, اووریز کے فنکشن میں سسٹ ہو سکتی ہے, اور چیز مسئلہ. اس کی وجہ سے جب ایسٹروجن کا لیول ڈسٹرب ہوتا ہے, سرٹن سے کم یا زیادہ ہو جائے, دونوں صورتوں میں ظاہرہ کنٹرول ویک ہو جاتا ہے مسل کے اوپر, تو وہ پھر معاملہ آگے چلتا ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہمارا ہونا چاہیے, جس کو کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہومیوپیتھی ہے. ایک کنڈیشن میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں, میل ہو فیمیل ہو, بعض اوقات آپ ٹھنڈے پانی میں انگلیاں ڈالتے ہیں تو انوالنٹری یورین خارج ہو جاتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے, روڈ پہ جب ایکسیڈنٹ فیمیل کرتی ہیں نا, تو وہ سیٹ سے نہیں ہلتی. اس کی ایک بہت وجہ ہوتی ہے کہ وہ یورین پاس کر دیتی ہیں, جیسے کہ گاڑی ٹچ ہو گئی ہے, تو وہ نارملی 90% اگر آپ دیکھیں خواتین سیٹ سے اٹھتی نہیں ہیں. ان کے نہ اٹھنے کی وجہ, اور ان کو کبھی انسسٹ بھی نہ کریں, جب آپ نیچے دیکھیں گے میٹ تو وہ گیلے ہو چکے ہوں گے. تو اگین وہی اللہ تعالیٰ نے وہ جو رکھا ہوا ہے, وہ خواتین کا حوصلہ میں ریلیٹ کر رہا ہوں, میں ریلیٹ کر رہا ہوں, تھوڑا سا آگے اور بھی میں ریلیٹ کر رہا ہوں. میں پہلی کنڈیشن پہ آ جاتا ہوں کہ اگر آپ ٹھنڈے ہاتھ مطلب پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں, انگلیاں ڈالتے ہیں, تو یورین پاس ہوتا ہے. تو اس کی ہومیوپیتھی میں ایک بہت بڑی میڈیسن ہے جس کو ہم کریازوٹ یا کریازوٹم کہتے ہیں. وہ 30 میں آپ صبح دوپہر شام 3 دن استعمال کروائیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ فور ایور ٹھیک ہو جائے گا. وہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ چونکہ ہم قوت مدافعت پہ کام کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسی فورس موجود ہے جو کہ اگر ایکٹیو ہو اور توانا ہو تو آپ بیمار نہیں ہو سکتے. اچھا, اگلی کنڈیشن یہ ہے, جو میں ایکسیڈنٹ والی مثال دی, اس میں خوف موجود ہے. اگر وہی پیشنٹ یا وہ فیمیل جو ایکسیڈنٹ کے بعد یورین پاس کر دی تھی, اس کو آپ ایکونائٹ سے بہترین قسم کا مینیج کر سکتے ہیں. تو ہومیوپیتھی مجھے دیں, میں تھوڑا سا اس کو نا اور کرنا چاہتا کہ اب جواب تو دینا شروع کر دیا آپ نے, ساتھ یہ بھی ملا لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کی خبر سنتے ہی مردوں کا بھی پیشاب نکل جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 پہ غم کی خبر سنتے ہی چھوٹا یا بڑا پیشاب بھی آ جاتا ہے, حاجت ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ کسی کو, مجرم کو جب مارنا شروع کرتے ہیں, چور کو, ڈاکو کو, تو وہ بھی فوری طور پہ پیشاب اس کا سب سے پہلے نکل جاتا ہے. یا اگر کوئی بے ہوش ہوتا ہے, کسی سڈن شاکڈ ہوتا ہے, اٹیک ہوتا ہے, تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, یورین نکل جاتا ہے. یعنی کہ یہ بھی ساتھ ہی ایڈ کر لیں, ان کی بھی میڈیسن آپ بتا دیں. ہوتا کیوں ہے یہ کہ جسم کا جو دفاعی نظام ہوتا ہے, جس کو آپ قوت مدافعت اور میں وائٹل فورس کہتا ہوں, اس کی ڈسٹربنس ہے, وہ آپ کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو پوزیشن کو یا سچویشن کو آپ کر پائیں. تو خوف, ڈر, ایکسائٹمنٹ, دونوں طرف ایکسائٹمنٹ ہے, غم کی خبر بھی ہے اور خوشی کی جوبیلیشن ہے اور غم ہے, تو دونوں طرف ہومیوپیتھی اس کو بڑا اچھا مینیج کرتی ہے. اس میں جو لیڈنگ میڈیسن ہے اگنیشیا بنتی ہے, اسٹیفیسگیریا بنتی ہے, ایک لیڈنگ میڈیسن ہے. اور پیچھے ایک جو بات ہو رہی تھی کہ ڈراپ بائی ڈراپ جو خواتین
دیکھیں ہومیوپیتھی سمٹمز پہ کام کرتی ہیں. ہم میڈیکلی تو اس پہ بات کر چکے ہیں, میڈیکل سائنس اور اسٹرکچر, اناٹمی, فزیولوجی سب پہ بات کر چکے ہیں, لیکن ہمارا کور ایریا جو ہے وہ ہم بلیو کرتے ہیں سمٹمز پہ. ڈراپ بائی ڈراپ اگر پیشاب آ رہا ہے تو کینتھرس بہترین میڈیسن ہے. اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ارج نہیں پوری ہو رہی, پیشاب کرنے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں حاجت رہتی ہے, سگنل موجود ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, پھر بھی کینتھرس ہے. تو یہ ایک ہومیوپیتھی بہت بڑا فن ہے. بعض انسان یورین کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اٹھتا ہے تو پھر قطرے گرتے ہیں, اس کی بھی کینتھرس ہی بنے گی. جی بالکل کینتھرس بنے گی. کینتھرس بہت بڑی میڈیسن ہے, اور کینتھرس کے علاوہ یو ٹی آئی کے تمام انفیکشنز کو, مطلب اس ٹریک کے جتنے انفیکشن ہیں اس کو کور کرتی ہیں. لیکن اگر یہ سمٹم وہاں پہ موجود ہے کہ ڈراپ بائی ڈراپ ہے اور ارج پوری نہیں ہو رہی, تو دوسری میڈیسن نہیں ہے ہماری ہومیوپیتھی میں, کڑک کر کے یہ کام کرے گی. سر کیسا بلیڈر کی انفیکشن ہو جاتی ہے, وہ کیسے ہوتی ہے؟ انفیکشن کے لیے تو بنیادی طور پر 3-4 چیزیں ہیں. وہ بیکٹیریل ہو سکتی ہے, وہ وائرس سے ہو سکتی ہے, پیراسائٹ سے ہو سکتی ہے, اور فنگس سے ہو سکتی ہے. یہ اس کی چیزیں ہیں جس وجہ سے یہ اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے. پھر بولیں, پھر سوال آپ کہتے ہیں یا آپ دوسرا سوال مکس کر دیتے ہیں. آپ کا سوال ہی چھوٹا سا تھا. جو اس کی ہومیوپیتھی کے ادویات کون سی ہوں گے؟ پھر اس پر آ جاتے ہیں کہ اس کے سائنس اینڈ سمٹمز کیا بنتے ہیں. پھر میڈیسن بھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پروگرام ہومیوپیتھی کا جا رہا ہے. ہومیوپیتھی کا نہیں پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ, ہمارے پروڈیوسر صاحب اس کو بڑا اچھا مینیج کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب انفیکشن ہو جاتی ہے تو جب یورین کا اخراج کرتے ہیں تو اس میں جلن ہوتی ہے. بعض پیشنٹ کو پیشاب خارج کرنے سے قبل بھی جلن ہوتی ہے, کسی کو نہیں تو ڈیورنگ اور آفٹر یورینیشن. یہ تقریباً 98% لوگوں کو, یہ جس کو یو ٹی آئی انفیکشن ہوگی یا بلیڈر میں انفیکشن ہوگی تو اس سے یہ سمٹم آئے گا. پھر جب اس میں انفیکشن ہوتی ہے تو اس کی کمر میں بھی درد ہوگا, وہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کی انفیکشن کی وجہ سے یہ اس کے جو زیر ناف ایسا ہے, اس میں ہلکا ہلکا درد ہوگا, لوئر ایبڈامن میں ہلکا ہلکا پین ہوگا, اور جب یہ شدت اختیار کرتا ہے تو یہ نیچے بھی یہ درد چلا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو انفیکشنز کی وجہ سے اس کے پھر مسلز بھی ویک ہو جاتے ہیں. اب میں اس کی میڈیسن 2 بڑی اہم ہے. اگر پیشاب کرنے سے پہلے درد, کمر درد محسوس ہو رہا ہے اور یہ پرابلم ہے, تو لائکوپوڈیم از دا بیسٹ میڈیسنس. جو یہ اخراج شروع ہو جاتا ہے لائکوپوڈیم کے پیشنٹ کو کمر درد, اس میں اس کو ریلیف ملے گا. پھر اسی طرح یہ جو کینتھرس کی بات ہو رہی تھی, یہ تو بیفور, ڈیورنگ اور آفٹر یورینیشن, یہ تینوں کنڈیشنز کو یہ کور کرتی ہے. پھر اس کے یورینری بلیڈر کی وجہ سے اگر پیشاب کا اخراج کم ہو رہا ہے تو بربیرس والگیرس اس کے اخراج میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. بہت بڑی میڈیسن ہے. وہ میں نے کہا کہ اس کی بڑھا دیتی ہے, فلو کو انکریز کر دیتی ہے. انفیکشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ جو اس کی یورین کی سٹریم ہوتی ہے, دھار ہوتی ہے, وہ ویک پڑ جاتی ہے یا ڈبل ہو جاتی ہے, یا اس کو یہ کہہ لیں کہ 2 بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے تھیوجا بیسٹ میڈیسن ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کا ایک کویسچن ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا, سوال لمبا ہو گیا تھا آپ کا بھی, ان کا بھی, کہ جی کھانسنے سے یا چھینک آنے سے, اس کے لیے پلساٹیلا اور کاسٹیکم. کاسٹیکم, یہ دونوں میڈیسن سونے میں تولنے کے برابر بڑی بہترین میڈیسنز ہیں. وہ یہ مطلب ہے کہ یہ میل میں بھی پرابلم ہے, یہ فیمیل میں نہیں ہے, میل میں بھی بعض کا یہ اخراج ہو جاتا ہے. جو ایج بڑھتی ہے اس میں یہ پرابلم آتے ہیں. پھر اگر فیمیل کو اگر کوئی اس کے یوٹرس کا پرابلم ہے اور ساتھ ہی اس کو انفیکشنز بھی ہے اور پیشاب کا کوئی پرابلم آ رہے ہیں, تو سیپیا از دا بیسٹ میڈیسن. یہ ان کے ہارمونز کو بھی بیلنس کرتی ہے سیپیا, اور ان کے جو یورین کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے. ابھی آپ کے کویسچن میں یہ تھا جی کہ ٹینشن سے, پریشر سے, تو نیٹرومیور بڑی اچھی ہے.
آپ نے کہا جو خوشی یا غم کی کوئی خبر سننے سے تو جلسیمیم سب سے اچھی میڈیسن ہے، اور ارجنٹم نائٹریٹ، یہ دو ایسی میڈیسن ہیں کہ دونوں طرف فٹ آتی ہیں. کوئی خوشی کی خبر سنتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ بعض کا کہ واش روم جانا پڑتا ہے اسٹول نہیں، کوئی آپ کو صدمے کی خبر سنائے تو سب سے پہلے بندہ دیکھتا ہے کہ اس کو یورین پاس کرنے کی حاجت ہو جاتی ہے. اس میں دونوں چیز آ جاتی ہے نا، صدمے کی ہے جلسی میں پھر بھی وہاں کام کرے گی. ڈر اور خوف ہے، کوئی اس کو خوف تاری ہے تو پھر ایکونائٹ آئے گی، پھر ایکونائٹ آئے گی. تو جلسیمیم کب آئے گی؟ جلسی میں جو ہی اس کو آپ کو خبر سنتا ہے، اچھی یا بری؟ ہاں، کوئی بھی خبر سنتا ہے، کسی حادثے کی سنتا ہے یا کوئی ایسی اس کو کوئی امریکن ویزا مل جاتا ہے. اگنیشیا کو نہیں لے نہیں، کے آ رہا ہے. اگنیشیا دوسرے نمبر پر آتی ہے، جلسیمیم پہلے آتی ہے. آل آف دی سڈن آپ خبر سنتے ہیں، پھر جلسیمیم، ارجنٹم نائٹریٹ، یہ دونوں ہیں. اگنیشیا بعد میں آتی ہے. اس طرح تو اور بھی پھر میڈیسنز آ جاتی ہیں، کالیفاس بھی آ جاتی ہے. پھر کالیفاس بھی دیں کہ وہ نروس کو اسٹرینتھن کرتی ہے. ایک بہت بڑی میڈیسن ڈاکٹر صاحب ہم مس کر رہے ہیں، ایپس میلیفیکا کو شاید مس کر رہے ہیں. بہت بڑی میڈیسن ہے یورین کے حوالے سے، اسپیشلی جب یوریتھرا یا پینس میں آپ کو ڈنک لگنے کا سنسیشن، اور جس طرح مکھی کے ڈنک نہیں لگتے تو وہاں پہ ایپس اور سکانٹی ہو. تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب کے اس میں جلسیمیم میں ایڈ کرتا ہوں. بالکل نو ڈاؤٹ بہت بڑی میڈیسن ہے. جوبلیشن یا دونوں صورتوں میں، یا صدمہ یا شوق یا جوبلیشن ہو تو اس میں اچھا کام کرتی ہے. لیکن جو جلسیمیم کا پیشنٹ ہوگا ڈاکٹر صاحب، اس میں ورٹائگو لازمی، چکر اس میں ایسوسیٹ کرتے ہیں، تو اس میں پھر نتھنگ لائک دیٹ، مطلب دوسری میڈیسن کا نام نہیں ہے. تو میڈیسن تو آلموسٹ ہم لوگ تقریباً اس میں خوراک کون سی ہے؟ خوراک پر بات میں آ جاتے ہیں. کونیوم جو ہے یہ بہت بہترین ہے. ایون یہ بلیڈر کے کینسر میں بھی کام آتی ہے، اس حد تک یہ بڑی افیکٹو ہے. پھر اگر یہ یوریتھرا میں وہ اسٹرکچر ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، ایلوپیتھی میں اس کا کوئی علاج نہیں. ہومیوپیتھی میں کلیمیٹس وہ اس میں استعمال کی جا سکتی ہے. پھر یہ جو چھینکنے سے یا اس طرح آتی ہے، سیکولا ایک میڈیسن ہے، وہ اس میں استعمال ہو سکتی ہے. سیکیولا؟ جی سیکولا، سینیکیولا، سیکولا SKUILLA، سیکولا. یہ اس کے بار بار اس کے اور بھی اس کے فنکشن، لیکن ابھی ہم یورین کی حد تک اس کو محدود رکھتے ہیں. بات ڈاکٹر صاحب نے ایپس کی تو ایپس کو تو اس طرح اگر بیان کیا جائے کہ یہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ڈرینیج کا کام کرتی ہے. اگر کسی کے لنگز میں ڈیمو ہو گیا، پانی اکٹھا ہو گیا، تو پھر بھی ہم ایپس دیتے ہیں تاکہ اس کا اخراج ہو. اگر پیٹ میں پانی پڑ گئے پھر بھی ایپس کا استعمال ہوتا ہے تاکہ اس کے باقی میڈیسن دی جاتی ہیں تاکہ وہ پانی پیدا نہ ہو. اس کا کام ہے اس کو اخراج کرنا، سک کر کے باہر نکالنا. پیچھے اور میڈیسن ہوں گی تاکہ وہ لنگز میں یا پیٹ میں پانی پیدا نہ ہو. لیکن ڈرین کرنے کے لیے اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک واسا کا پمپ ہے جو اس کو نکال کر باہر پھینکتے ہیں تو یہ غلط ہوگا. پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ اگر بربیریس دے دیں تو وہ تو پہلے آلریڈی ہو گیا نا. بہت شکریہ. آج کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، ٹاپک ابھی باقی تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو لے کے پروسٹیٹ کو اور بیڈ ویٹنگ کو اکٹھا کر کے نیکسٹ پروگرام کر لیں گے. تو ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، بہت ہی اچھا پروگرام ہے. آپ یہ گفتگو سن کر کسی بھی کوالیفائڈ ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہ میڈیسن لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہومیوپیتھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی.